اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذلك حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ کذالک کتنے حصے ہیں اس کے؟ جی کذالک کتنے حصے؟ دو۔ ذالک کس میں اشارہ بعید مذکر، یعنی کہ یہ بھی اس کو کہہ دیں گے اگر بات کسی بڑے کی آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور کاف کیا ہے جی؟ حرف تشبیہ ہے، حرف جر ہے، تشبیہ دینے کے لیے جیسے، یہ جیسے، اس کا پھر اردو میں کیا ترجمہ کرتے ہیں جی؟ جیسا کہ جیسی طرح، ہاں جی، یہ کا ترجمہ کرتے ہیں اسی، اور جیسے کا کرتے ہیں طرح، اسی طرح، جس طرح، اور یہ اور اسی طرح، یعنی اسی طریقے سے۔ کس طریقے سے؟ کس طریقے سے؟ پچھلی آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا بھی دیا کہ بھائی اصلی رب جو ہے وہ تمہارا سچا اور حقیقی رب اللہ ہے، پھر کدھر بھاگے جاتے ہو تم؟ وہ واپس نہیں آئے نا، تو پھر اسی طرح کیا ہوا؟ اس میں جو ہے اسی آیت کے کل ایک بہت پرانے ہمارے دوست ہیں نصیر صاحب، پچھلے 2 سال سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا ہمبل ایک کوشچن پوچھا ہے جی جی، کہ انہوں نے کہا کہ سر اگر یہ خطاب جو تھا فارغ مکہ کے ساتھ تھا تو پھر ہم اس کو آج کیوں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے سر ہمیں یہ کیوں پڑھا رہے ہیں کہ مکہ کے ساتھ خطاب؟ جی میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ دیکھیں، بات سنیں۔ نمبر 1 کہ قرآن حکیم نازل کس پہ ہوا ہے؟ کس پہ نازل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، مثلا وقت، ایک وقت جڑا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کب پیدا ہوئے جی؟ 571 عیسوی کو پیدا ہوئے، 612 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو وقت جڑا ہوا ہے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے سال بعد آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے پہلے تمام کے تمام انبیاء گزر چکے تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو ایک وقت ہے۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ جگہ۔ آپ کہاں پہ تشریف، کس علاقے میں پیدا ہوئے؟ پوری دنیا میں تو نہیں پیدا ہوئے، کہاں پہ پیدا ہوئے جی؟ مکہ میں پیدا ہوئے، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک خاص وقت اور ایک خاص جگہ پہ نازل فرمایا، ارسال کیا، ٹھیک ہے جی، اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے، کتاب بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو ایک کتاب کے اندر لکھ دیا گیا، کتاب لکھا ہوا، ٹھیک ہے جی، کلام اللہ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک جگہ اور ایک وقت کے لیے دنیا میں تشریف لے کے آئی۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اب ہدایت کیا ہے جی؟ قرآن۔ اور قیامت تک کے لیے اب نبوت اور رسالت کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں، جیسے قانون بنتے ہیں، آپ اگر قانون دیکھیں، میں بحیثیت وکیل آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی سیکشن بنتی ہے نا، کوئی بھی سیکشن، اس کا ایک مصداق اول ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی قانون جب بنتا ہے، کوئی رول بنتا ہے، ہائی کورٹ کو فیصلہ صادر کرتی ہے یا سپریم کورٹ کو فیصلہ دیتی ہے، اس کا ایک مصداق اول ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک خاص کیس کوئی آیا، فلاں بنام فلاں سپریم کورٹ کے پاس آیا، اس نے ایک فیصلہ دیا،
وہ جو فیصلہ دیا نا سپریم کورٹ نے، وہ بن گیا نذیر۔ نذیر کس کے لیے بن گیا؟ باقی سب لوگوں کے لیے، کہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ ایسے حالات میں یہ ہونا چاہیے۔ اب جب وکیل عدالت میں جاتے ہیں تو انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہاتھ میں اٹھایا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی بالکل اسی طریقے کا ایک کیس تھا، یہی چیزیں تھیں، اس کے مطابق سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ، جج صاحب آپ فیصلہ فرما دیں، رہنمائی یہ ملتی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ نے تازہ فیصلہ ایسے دے دیا ہے، تو وہ بن گیا نظیر، بن گیا وہ ریفرنس، بن گیا نظیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے مثال بن گیا، نظیر بن گیا، ریفرنس بن گیا کہ اس فیصلے کو ہم استعمال کریں۔ لیکن اس فیصلے کا ایک مصداق اول ضرور تھا، ایک پہلا مصداق تھا جس پہ وہ فیصلہ آیا تھا۔ بالکل اسی طرح قرآن حکیم جب نازل ہوا نا جی، تو اس کا ایک مصداق اول ہے، اور وہ مکے کے مدینے کے لوگ ہیں اس وقت، ان سے وہ کام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کاموں پہ وہ فیصلہ، وہ مصداق اول ہیں۔ لیکن وہاں سے جو قانون، جو نظائر، جو ریفرنس ہیں، وہ قیامت تک کے لیے ہر چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی بنے۔ سب سے بڑی سپریم کورٹ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر ہمیں ہدایت چاہیے، ہدایت، تو وہ ہمیں اسی کلام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملنے والی ہے، تو اس کا مصداق اول کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ قرآن ہوائی کتاب نہیں ہے، انسانوں سے ریلیٹڈ ہے۔ قرآن کا اصل موضوع انسان ہے، ہدایت، انسان کی ہدایت ہے۔ تو مصداق اول کو دیکھ کر ہم اپنا، مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کردار پیش کیے، کردار، اب اس میں کون فٹ بیٹھتا ہے یہ تو اس کو خود دیکھنا چاہیے۔ مثلا فرعون ایک کردار ہے، فرعون کی کردار میں کیا چیز ہے؟ تکبر، اپنی مرضی، رب کی نہیں ماننی، جو میں چاہوں وہ کر دوں، انانیت، یہ ساری چیز فرعون کے کردار میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ تو آج جو آدمی فرعون کی طرح کردار ادا کرے گا، قرآن کا مصداق اول فرعون ہوگا، لیکن اس کے ریفرنس میں جو فٹ آج بندہ بیٹھے گا نا، اس کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا۔ اور جو صحابہ کے طرز پہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا، مصداق اول تو صحابہ ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کا جو ایک جملہ آیا ہے، اس کا مصداق اول صحابہ کرام ہے۔ لیکن جو ان کے رستے پہ چلے گا، ان کے ویسا ہی کردار کریکٹر میں فٹ ہو جائے گا، اپنے آپ کو فٹ کرے گا صحابہ کے کریکٹر میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور وہ اللہ سے راضی ہو کے زندگی گزار کے آگے جائے گا۔ اس کرداروں میں فٹ ہونا پڑے گا۔ تو مصداق اول تو وہی ہے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی جگہ نظیر، ریفرنس، وہاں سے لے کے ہم نے باقی کردار بنانے ہیں۔ اس لیے جناب والا، وہ جو کفار سے خطاب تھا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس کریکٹر میں ہم تو نہیں فٹ بیٹھ رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین میں رازق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہم بھی کفار مکہ کے کردار میں فٹ آ گئے ہیں۔ تو فٹ آئے ہیں تو پھر آپ آج سن لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، حقت، ہا قاف قاف، اب غور سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ آپ ہر روز استعمال کرتے ہیں لفظ، اس کا جو لفظی معنی ہے مطابقت، موافقت۔ حق، اس کا کیا معنی ہے؟ کل میں نے آپ کو اس کا ایک معنی کیا بتایا تھا، جیسے کوئی آدمی کسی کنڈے کے اندر آگے دروازے کی کو فٹ کر دے، ہر چیز اس کی اپنی جگہ پر آ جائے۔ ایک ہے حقا یا حقو، حقا۔ اب دیکھیں اس مطابقت کو ہم نے، موافقت کو کہاں پہ رکھنا ہے؟ اس کے معنی میں۔ نمبر 1، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے، کسی بات کا کسی چیز کے مطابق ہونا، یا کسی چیز کا کسی بات کے مطابق ہونا۔
یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی کوئی شے جو اللہ نے بنائی ہے، یعنی کیا اس کو کوئی مخلوق کہہ لیں یا کوئی اللہ کی تخلیق کہہ لیں، یا کوئی کام ہے، وہ جس مقصد کے لیے بنا ہے اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہونا. یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ اس کی جو تخلیق ہے، اس کا جو مقصد ہے یا اس کی جو تخلیق جس کام کے لیے ہوئی ہے وہ اس کے مطابق ہے. یعنی جس کام کے لیے تخلیق ہوئی ہے نا وہ اس کے مطابق ہے، اس سے مطابقت رکھتی ہے. تو یہ کوئی چیز کا با مقصد ہو جانا. اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ کسی آدمی نے کوئی دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ اس کا جو ہے وہ اس کی حقیقت یا جو اصل ہے اس چیز کی اس کے مطابق ہو گیا. ہونا یہ حقا یا حقو سے ہے، لیکن ایک آئے گا پھر باب نصر سے، حقا یا حقو. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے مطابق یہ ہونا ہے، حقا یا حقو. اور یہ باب نصر سے جب آئے گا تو یہ آ جائے گا متعدی میں. یہ لازم ہے کسی چیز کا کسی چیز کے مطابق ہونا. اور جب یہ متعدی آ گیا تو کیا مطلب ہوگا جی اس کا؟ مطابق بنانا، مطابق کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے مطابق کرنا، حقا یا حقو. اور تیسرا پھر آئے گا باب افعال سے، احقا یحق احقاق. اس کا مطلب ہے کسی چیز کو سچ کرنا یا کسی چیز کو ثابت کرنا. اگلی آیت میں یا اس سے اگلی آیت میں یہ لفظ جو ہے باب افعال سے آ گیا. تو اب یہاں پہ حقا اور حقا باب ضربہ سے بھی حقا ہے اور نصرہ سے بھی حقا ہے. حقا یا حقو یا حقو. اب یہاں سے یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ جو حقا آیا ہے یہ کیا ہے، متعدی ہے یا لازم ہے. اگر متعدی ہوتا تو پھر کرنا آ جائے گا، اس نے ثابت کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور اگر باب ضربہ سے ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ثابت ہو گیا. ابھی ترجمے کے دیکھ لیں گے. تو ان شارٹ اگر ہم دیکھیں تو حق کا مطلب کیا جی؟ سچ، حقیقت، حقیقت سے مطابقت. حق کا مطلب با مقصد ہونا، سچ ہونا. ٹھیک ہے جی. تو حقت کلماتو، تو یہاں پہ فائل آ گیا. فائل سے پتہ چلے گا کہ حقت کا معنی کیا ہے. حق کا وہ حق ثابت ہو گیا یا اس نے حق ثابت کر دیا. تو یہاں ہم جب غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس حقت کا فائل کیا ہے؟ کلمات ربی کا. پہلے اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں. اب یہ کلمتن نہیں لکھا ہوا، کلمتو لکھا ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا جی؟ یہ مضاف ہو گیا، الف لام بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں. تو اب کلمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات. اب اس بات کی نسبت جڑ گئی کسی چیز سے. کس کی بات؟ اللہ. مضاف الیہ کیا آ گیا جی؟ ربی. مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. کلماتو ربی. اب یہ رب نہیں آیا تو یہ بھی مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اب اس کا مضاف الیہ کیا آ گیا؟ کا. بات رب کی، کیونکہ یہ مضاف الیہ آ گیا. رب کی بات، اور ایک یہ بھی مضاف بن گیا
اب کی کو یہاں پہ رکھیں، رب کی بات آپ کے اور آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی بات، یہ کا کے کی کیا جی، یہ مضاف مضاف الیہ، یہ اضافت ہے. اضافت جو ہے یہ کسی نہ کسی کے ساتھ کسی کی نسبت ملکیت جوڑ دیتی ہے. فلاں کی بات، فلاں کا کمرہ، کمرے کا دروازہ، دروازے کا کنڈا، ٹھیک ہے جی. لوہے کی کھڑکی، لوہے کھڑکی کا تعلق کس کے ساتھ جڑ گیا، لوہے کی نسبت سے آ گئی، اضافت آ گئی. کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات. اب اس حقت کا ترجمہ کرتے ہیں. کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات، حقت سچ ثابت ہو گئی. اب یہ پتہ چلا کہ یہ لازم کے مفہوم میں آ گیا ہے، حقا یا حقو، حقن، ٹھیک ہے جی. اب پتہ چلا کہ یہ لازم کے مفہوم میں آیا. سچ، حقا، حقا، حقو اور حقت. چوتھا صیغہ آ گیا واحد مؤنث حقت، واحد ماضی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے جی. حقت، سچ ثابت ہو گئی. یعنی وہ جو اللہ نے یہاں پہ، آپ دیکھیں ترجمے میں، آپ اس حقت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ جو مطابقت کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے جو دعویٰ کیا تھا، یہ اب ہمیں، وہ جو نصیر صاحب نے سوال کیا اس کا جواب ادھر ہے. یہ اس کریکٹر میں اب ہمیں گھسنا ہے. ترجمہ اس کا کیا ہے حقت کا، کہ جو اللہ نے دعویٰ کیا تھا یہ بات اس دعوے کے مطابق ہو گئی. حقیقت یہ دعوے کے مطابق، اللہ نے کیا دعویٰ کیا ہے، یہ کام اگر کرو گے تو میں عذاب دوں گا. تو اللہ نے دعویٰ کیا نا کہ میں عذاب دوں گا. اب دعویٰ جھوٹا ہو جائے تو اللہ کی بات جھوٹی ہوگی نا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے حق کر دکھایا، یعنی اللہ نے اپنے دعوے کے مطابق اس بات کو سچ کر دکھایا. وہ بات اللہ کے دعوے کے عین مطابق ہو گئی، یعنی سچ ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات. یہ سر تھوڑا سا مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے. ایک کلمہ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ مذاق ہے، یہ رب آ گیا، مجرور ہو گیا. لیکن آگے آپ نے پھر کہا کہ رب بھی مضاف بن گیا اور کا اس کا مجرور نہیں ہے. اب کا جو ہے یہ مومل وہ عرب کیا سکتے نہیں سر، کا ضمیر ہے، کا ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے. رب کا دیکھیں ضمائر میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا، پہنچ گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ جی. رب کا، آپ کے رب کی. کا جو ہے یہ واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے متصل، واحد مذکر مخاطب کی ضمیر ہے. کا، آپ کا، اے مذکر تیرا. اور اگر یہ کی ہوتا تو یہ واحد مؤنث مخاطب کی ہوتا، جس عورت سے بات کر رہے ہیں، مؤنث تیرا، ٹھیک ہے جی. تو آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، یعنی جو اللہ نے دعویٰ کیا تھا وہ سچا ثابت ہو گیا. کس پر وہ بات سچ ثابت ہوئی، کس کے خلاف. اللہ کا مطلب پر، خلاف دونوں معنی آ جائیں گے. اللہ کا مطلب پر بھی اور خلاف، یعنی کسی پر گواہی دینا. کسی پر گواہی دینے کا مطلب کیا، اس کے خلاف گواہی دینا. تو کس کے خلاف یا کس پر یہ بات ثابت ہوئی ہے. اللہ کیا ہے، حرف جر. اب اس کا جو مجرور ہے الذین فسقوا، الذین ان لوگوں پر. اب اس میں جنہوں نے کا مفہوم آ جائے گا، جنہوں نے. فسقو، فے سین قاف. فسق کا مطلب کیا ہے، جھوٹ مطلب ہے. فسق کا مطلب گناہ ہے، گناہ، بدکاری. ٹھیک ہے جی. فسق کا مطلب کیا ہے، گناہ.                                                                                                            ہیں جی.
فاسق کا مطلب گناہگار ہی ہے جی، لیکن کون سا گناہ ہے یہ؟ جس گناہ میں بندے اصرار کرنا شروع کر دیں۔ فسق کا لفظی مطلب ہے جی فسق یفسق، یعنی اس کا لفظی معنی انہوں نے لیا ہے کہ یہ اس سے پہلے فسق کا لفظ جو ہے یہ انسانوں کے لیے قرآن سے پہلے استعمال نہیں ہوتا تھا، جانوروں کے لیے کرتے تھے۔ یعنی یہ لفظی معنی ہے کہ کھجور کا اپنی جھلی سے باہر نکل جانا، جو اس کی جھلی یعنی اطاعت سے نکل جانا، تو اس کا دوسرا معنی ہو گیا نافرمانی، بات نہ ماننا، اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں کرنے، اللہ کی بات ہے نہیں ماننی، فالو کرنا۔ یعنی کوئی فوجی ہے، سیٹی بج رہی ہے، وہ نکل ہی نہیں رہا، پریڈ کرو جی کر ہی نہیں رہا، حاضر آ جاؤ جی نہیں ہونا جی، تو وہ فوجی کون ہو گیا؟ باغی ہو گیا نا، نافرمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت میں زندگی گزارنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاسق، جو اللہ کی مانتا ہی نہیں ہے، جس نے اپنی من مرضی مچائی ہوئی ہے وہ فاسق ہے۔ تو کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین، جنہوں نے فسق کیا، فسقا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، ان پر کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، بے شک سچ ثابت ہو گئی آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جن لوگوں نے نافرمانی پہ زندگی گزاری، یعنی انہوں نے اللہ کی مانی نہیں، اللہ نے کہا بھائی مان لو میری، کیا مانو؟ میری اطاعت کرو، نہ جی اطاعت تو کرو ہی کرو نا، یعنی میری بات یہ مانو۔ کیا بات آئی تھی پیچھے کہ آسمان اور زمین کا رزق دینے تو مجھے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو۔ یہاں پہ پچھلی آیات دیکھیں گے تو یہ نافرمانی یہ ہے کہ اللہ توحید کے لیے پکار رہا تھا کہ صرف مجھے مانو، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یہ نافرمانی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا تھا۔ تو آج اس کریکٹر میں ہم بھی گھس کے دیکھ لیں کہ آیا رزق کے حوالے سے یا اور کسی حوالے سے ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تو نہیں بنائے ہوئے کہ کوئی اور بھی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ انہم لا یؤمنون، یہی اللہ کی بات ہے۔ اللہ نے یہی کہا نا، سورہ بقرہ پڑھے نا، وہاں پہ کیا ہے؟ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اب خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو کیا دعا کی؟ اے اللہ اب ان کو کسی کو بھی ایمان کی توفیق نہ دینا۔ یعنی ایک اب یہ بات در حقیقت کلمت میں اس آخر میں بات کرتا ہوں، میں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، انہم، یہ اللہ کی بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ سچ ثابت ہوگی۔ پہلی بات کیا جی؟ انہ، بے شک، ہاں جی بے شک، بے شک، ہم وہ سب اور سب۔ اب یہ انا ہم ویسے دونوں حالتوں میں ایسے ہی آتی ہے، لیکن جب رفع میں آتی ہے فاعلی حالت میں تو یہ علیحدہ مل کے آئے، متصل آئے، جڑ کے آئے تو وہ مفعولی حالت میں یا حالت جر میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک وہ سب، اب یہ انا کا اسم ہو گیا ہم، اور لا یؤمنون اللہ کی خبر ہو گئی۔ لا کا مطلب نہیں، یؤمنو، آمنا یؤمنو ایمانا، باب افعال، آمنا یؤمنو ایمانا، باب افعال سے ایمان، یعنی کسی کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کر کر ایمان لانا۔ آمنا وہ ایمان لایا، اور یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، اور یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو لا یؤمنون، اب مضارع میں کون سے دو فعل ہوتے ہیں جی؟ حال اور مستقبل۔ مستقبل۔ تو
اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا تھا انہم لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ دعویٰ اللہ کی، یہ اللہ نے یہ بات کہی تھی تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ وہ جو فاسق تھے جو اللہ کی نافرمانی پہ جنہوں نے زندگی گزاری وہ ایمان نہیں لائے. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی جیسے وہ شاعر کہتا ہے کہ میں تو شراب اس لیے پیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حصے میں شراب پینا لکھا ہوا ہے، تو میں نے تو غریب نے شراب بھی نہیں پینی. تو یہاں سے یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنی سنت پہ قائم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلا ہوا آپ نہیں پائیں گے. جو جس طریقے کے کام کرے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. اب انہوں نے، ان فاسق لوگوں نے جس طریقے پہ زندگی گزاری ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان، اب اللہ نے وہ زبردستی نہیں ان کو کافر رکھا ہوا، ان کی زندگی کا طرز ہی ایسا ہے کہ ایمان اب ان کے قریب آنے والا نہیں. آپ ایک بچے کی پرورش کریں، چھوٹے بچے کی، اور اس کے دماغ میں پیسہ ڈال دیں. غریبی بڑی بری چیز ہے، پیسہ بنانا ہے، نہ حلال دیکھنا ہے نہ حرام دیکھنا ہے. جب وہ بچہ بڑا ہوگا، جوان پیسہ کمانے کے قابل ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ حلال حرام کا فرق دیکھے گا کہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اس کا تو خدا ہی پیسہ ہے. ایک بچے کی پرورش اخلاقیات پہ کریں، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، سچ بولنا، حلال پہ اس طرز پہ کریں. جب وہ بڑا ہوگا تو اگر وہ بگڑ بھی جائے گا، اگر رستے سے اتر بھی جائے گا، وہ بچپن کی تربیت کہیں نہ کہیں اسے ضرور روکے گی، کہیں نہ کہیں اس کا رستہ روک لے گی. اور اس کی سب سے بڑی مثال، نبیوں کے بارے میں تو ایسا ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے، کچھ نہ کچھ ہے اس تربیت میں جو والدین آدمی کی کر کے جاتے ہیں. اگر ایک انسان نے اپنے بچے کو اخلاقی قدروں پر، جو مورل ویلیوز ہیں، اس پہ تربیت کی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کو ضرور سیدھے رستے پہ لے جائے گا. والدین کی دعائیں اس کے ساتھ چلتی ہیں. اور ایک آدمی نے اگر اپنے بچے کی کوئی تربیت ہی نہیں کی، ایسے ہی جیسے چاڑ چنکار ہوتے ہیں، یا اس کی دنیا کا بندہ بنا دیا کہ دولت، یہ وہ ٹیکا، ظلم، سب کچھ، پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ. تو یہ جس طرز پہ انسان اپنی، ایک تو والدین نے کی نا، دوسری جس طرز پہ انسان اپنی زندگی کی خود بھی پروان چڑھاتا ہے نا اپنی زندگی کو. جب وہ 25 سال کا ہو گیا، والدین سے آزاد ہے، اب جس طرز پہ وہ اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کردار، اپنی شخصیت کو پروان چڑھا رہا ہے، اس نے نتیجہ بھی نکالا ہے نا کہ نہیں نکالا. ایک آدمی حرام ہی کھائے جا رہا ہے، زنا ہی کیے جا رہا ہے، چوریاں ہی کیے جا رہا ہے، ظلم ہی کیے، لوگوں کو دھوکہ ہی دیے جا رہا ہے، بھائی کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ تو ہے. شرک ہی کیے جا رہا ہے، بدعت ہی میں پڑا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ آخری یہ ہے کہ بھائی وہ ایمان نہیں لائے گا. حقیقت یہی ہے کہ اس طرز پہ چلنے والوں کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. تو اللہ نے وہ سنت بیان کی ہے کہ انہم لا یؤمنون. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کام پکڑ کے ایک فاسق کو کہا چلو جہنم میں، وہ پیچھے سے وہ آئے اس طرز پہ. اس کی سب سے بڑی مثال یاد رکھیں، 2 شخص تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر، ایسے لکھا جاتا ہے عمر. یہ واو لکھتے اس لیے ہے کہ عمر سے اس کو علیحدہ پڑھا جا سکے. عمر بن حشام. عمر بن حشام کون تھا جی؟ ابو جہل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے. اب ان دونوں میں ان کی سابقہ زندگی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کی توفیق عطا فرما دی. وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے. اس کی زندگی کے اندر جو اخلاقیات کا جو
ہے جی حضور پاک نے شان کے خلاف گندی زبان استعمال کرنا. تو یہ دونوں نے اب اللہ تعالیٰ چننے پہ آ جائے کسی کو تو وہ اس کا سابقہ کردار دیکھے گا کہ اس نے پہلے کیا کیا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا. تو انہم لا یؤمنون. آج ہمارے پاس وقت ہے، ابھی کچھ مہلت ہے، ابھی زندگی ہے، 4 سانسیں باقی ہیں، ابھی ہم اپنی طرز کو چینج کر لیں تاکہ کہیں ایسا نہ فسق سے نکل جائے. ہماری جامعات یونیورسٹی میں جو آج کل تعلیم دی جا رہی ہے امریکہ کے قول کے مطابق، چلے وہ تو ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے، وہ تو بربادی جو نکل رہی ہے وہ تو سارے دنیا کی اب آخرت قیامت قریب آ گئی ہے جی، تو وہ تو چیزیں ہوں گی جی. اللہ تعالیٰ فسق سے، اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچائے آمین. اور آخرت پہ اور جو انجام ہے وہ ایمان پر فرمائے. آمین. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. کذالک کذالک حقت حقت کلمۃ کلمۃ ربک ربک علی الذین علی الذین فسقوا فسقوا انہم انہم لا یؤمنون. لا یؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا في أولادنا وفي بناتنا وفي أمورنا وفي أمرنا هذا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم صيبا نافعا. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.